نماز جماعت جہاں ہو رہی ہے وہ جگہ کی دو قسمیں، ایک ہے مسجد، ایک مسجد میں جماعت ہوتی ہے۔ مسجد جو ہے، مسجد کے رولز اینڈ ریگولیشن اللہ نے بنا دی، وہ آگے ہیں توضیح المسائل میں، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے چینج کرنے کا، ایون ٹرسٹیز کو بھی کوئی اس میں اختیار نہیں ہے مسجد کے رولز اینڈ ریگولیشن چینج کرنے کا۔ مسجد کے اندر نماز جماعت کے لیے کسی اور کی جگہ نہیں روکی جا سکتی۔ یہ کر سکتا ہے کوئی آدمی کہ آئے اپنی جگہ روکے، جگہ روکنے کا اختیار ہے، لیکن اس آدمی کو خود وہ آئے، اپنی تسبیح رکھ دے، اپنا مصلی رکھ دے، اپنی ٹوپی رکھ دے، اپنی کتاب رکھ دے، پھر چلا جائے گھنٹے کے لیے۔ مثلا کراچی میں نماز جمعہ، یہ کیا اس کی ڈبل مسجد بھی ہو تو جگہ کم ہوتی ہے، اور نماز عید یا 10 ٹائمز اس کو آپ بڑھا لیں۔ بمبئی میں بھی یہی ہوتا ہوگا، وہاں تو پاپولیشن بہت، تو اب وہاں پہ یہ ہے کہ جمعے کے ٹائم پر اگر ہم آئیں گے مثلا 12:20 تو جگہ نہیں ملے گی، وہ آ گیا صبح 9 بجے اپنی جگہ رکھ کے چلا گیا، پھر وہ آئے گا 12 بجے کے قریب، وہ الاؤڈ ہے، لیکن اپنی جگہ خود رکھے۔ اب اگر 10 آدمی ایک ساتھ آ کے جگہ رکھ کے چلے گئے، وہ جگہ ان کے لیے ریزرو ہو جائے گی، ایون اگر وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے اور جمعہ شروع ہو گئے۔ اور یہ پرابلم اب بن رہا ہے، پوری پہلی صف خالی پڑی، تب بھی مسجد میں جس نے پہلے جگہ ریزرو کی اور چلا گیا، ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد واپس آئیں اور اپنی جگہ یوز کریں، اسی دن 2-3 گھنٹے اگر اس کی وجہ سے جماعت نماز کا کنیکشن ٹوٹ رہا ہے یا ڈسٹرب ہو رہی، تب بھی مسجد میں انڈیویجول کا رائٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے جماعت سے۔ اب یہ مسجد ہے، اب فرض کیجئے کہ مسجد کے ٹرسٹیوں کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ رول بناتے ہیں کہ اس طرح کوئی آدمی اپنی جگہ بک نہیں کرے گا، اگر وہ ریزرو کر کے گیا اور جماعت کا ٹائم آ گیا تو اس کا ریزرویشن ختم، نہیں بنا سکتے رول، ان کو اختیار نہیں۔ یہ مسجد کے علاوہ کہیں بھی اگر نماز ہو، امام باڑے، اسلامک سینٹر، کوئی گراؤنڈ، کوئی ہال، اپنا گھر، وہاں پر اب گھر کو تو چھوڑ دیجئے، اس سے پہلے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، وہاں پر ٹرسٹیز جو ہیں یہ ان کے ہاتھ میں، اگر وہ ویلڈ طریقے سے ٹرسٹی بنے، ویلڈ طریقے سے، اب اس کو نہیں سمجھاؤں گا میں، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے ٹرسٹی بنے تو ان کو اختیار ہے کہ امام باڑہ یا سینٹر یا ہال جو رینٹ پہ لیتی ہیں کچھ آرگنائزیشنز، ان کا اپنا کوئی پراپرٹی نہیں ہے لیکن آرگنائزیشن ہے، اور پھر وہ ہال کرائے پہ لیتی ہیں، یہاں پہ ٹرسٹیز یا آفس بیریئرز کو یہ اختیار ہے کہ اسموتھلی رن کرنے کے لیے اپنے لاز بنا سکتے ہیں، اور وہ لا بھی شرعاً واجب ہوگا جب تک کہ یہی ٹرسٹی اس کو چینج نہ کرے یا نیکسٹ ٹرسٹی۔ میں مثال دے دوں، بہت اسٹرانگ مثال ہے، یعنی لوگ قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شرعی مسئلہ ہے، اور یہ کئی جگہ پہ اب عمل شروع ہوا ہے۔ اب جب لوگوں کا مراجع سے کانٹیکٹ ہوا اور پتہ چلا کہ نہیں، یہ جائز چیز ہے ایسا لا بنانا۔ بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، امام باڑوں میں، کراچی کی بات کر رہا ہوں، اور لندن میں تو پریکٹیکلی ہو رہا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 4 5 6 10 آدمی ہیں، یہ پرابلم کریٹر ہیں، ہم بینڈ کرتے ہیں، یہ امام باڑے میں نہیں آ سکتے۔ پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ امام باڑہ آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ امام کا گھر ہے، آپ کون ہے کسی کو روکنے والے؟ جن کو روکا وہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ابھی تو عام مومن کہہ رہا ہے، اچھا پوائس متقی، کہ مولا کا گھر ہے، امام حسین کی عزاداری، آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ اس یہاں روک دیں؟ آپ کا گھر نہیں ہے یہ، یہی جواب دیا جاتا ہے۔ شرعاً یہ جواب جذباتی اور ایموشنل بلیک میلنگ میں آئے گا، مسئلہ شرعی نہیں، کیونکہ امام باڑہ، سینٹر اور اس قسم کے جو اجتماع کے مرکز، وہاں پہ ٹرسٹیز کو اختیار حاصل ہے، ہر جائز قانون وہ بنا سکتے ہیں اسموتھلی رن کرنے کے لیے۔ لیکن اب جیسے بامبے میں بامبے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا، غلطی سے زبان پہ آ گیا، لیکن چلو بامبے نام کا تو کوئی شہر ہی نہیں ہے میپ پہ۔ اچھا، بامبے میں ایک بہت مشہور امام باڑہ، بہت مشہور، جب میں وہاں مجلسیں پڑھ رہا تھا، اب آج کل تو مجھے انڈین ویزا نہیں ملتا ہے، جب میں پڑھ رہا تھا تو ٹرسٹیز نے اس امام باڑے کے لیے ایک یہ لا بنایا، ایک اس کو رن کرنے کے لیے
کہ بھئی سال میں آپ کے یہاں 365 میں شاید 200 ڈیز ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں پہ سال میں 365 میں ہارڈلی 40 یا 50 دن. تو کہا کہ ہم یہاں پہ اسٹیج ڈرامے کریں گے اور جو فلمی اداکار ہیں ہالی ووڈ کے ان کو بلائیں گے، اور جہاں زری رکھی جاتی ہے نا، دیکھیں یہ سیریس اور بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ زری کو ہم بند کر دیں گے، چاند رات کو نکالیں گے، باقی یہ بنے گا گرین روم. گرین روم جہاں پہ لیڈیز آ کے میک اپ کرتی ہیں، ڈریس چینج کرتی ہیں، اور مرد جو کلاکار ہوتے ہیں وہ تیاری کرتے ہیں. زری روم is converted into green room. اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں گرین روم کسے کہتے ہیں. مجھے تو بہت اچھا لگا رسول خدا کے ڈوم کا رنگ گرین ہے، اسلام میں ہر جگہ گرین ہے. میں نے کہا گرین روم تو کوئی بہت اچھی چیز ہوگی. کہا کہ نہیں، یہاں پہ وہ سنگرز، میوزیشینز، وہ اپنا پورا آرکسٹرا لا کے پریکٹس کرتے ہیں میل ہال میں آنے سے پہلے. انہوں نے کہا کہ اس سے ہم کو ایک انکم بھی جنریٹ ہوگی جو عزاداری پہ خرچ ہوگی. مجھے خاتون نے سوال کیا نا کہ وہ ہم حرام کام کرتے ہوئے علم پھیلا رہے. یہ والا قانون نہیں بنے گا. یہ بہت اسٹرانگ میں نے اگزامپل دے دی، لیکن ہوا ہے یہ واقعہ اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے علاوہ ہر جائز قانون وہ بنا سکتے ہیں جس میں کسی کو بینڈ بھی کر سکتے ہیں، پابندی لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کوئی جگہ ریزرو نہیں کرے گا، جو آئے گا تو اسی وقت نماز پڑھے، اور سو. تو یہ فرق ہے مسجد میں، وہاں ٹرسٹیز کے بھی ہاتھ پاؤں کٹے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، اور دوسری جگہوں پر. اور اسی میں اب مجلس تو نہیں پڑھنا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے تھوڑی ہسٹری پڑھیے، تو میں اپنی ہسٹری پڑھ رہا ہوں. یہ واقعہ جو میں نے پڑھا گرین روم کا، یہ میری ہسٹری تھی. اب ایک واقعہ اور پیش آیا، بہت شارٹ کر کے، کوسچن آنسر کا سیشن ہے، ذرا سی لائٹ باتیں بھی ہو جائیں. ایکچول واقعہ، اور ایک میں اونلی پرسن تھا اپنے پورے قافلے میں جسے نہ غصہ آیا، نہ میں نے اس کو غلط کہا، اور میں نے پورا آنر کیا اس بات کا. باقی میرا پورا گروپ، ایک گروپ کے ساتھ میں گیا جو ویسٹ کا تھا، اور ان لوگوں نے 40 کی زیارت تھی اور پیدل واک جو تھی. تو اس وقت چونکہ ویسٹرن ٹوائلٹ بھی بہت کم تھے، جو کھانے ملتے تھے نظر و نیاز کے نام سے وہ بڑے ان ہائیجینک ہوتے تھے اکارڈنگ ٹو یور اسٹینڈرڈ. انڈیا پاکستان کے لوگ کھا لیتے ہیں، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس گروپ نے چونکہ ویسٹ کا تھا، کہاں کا تھا نہیں بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنا ایک موقف خود بنوایا، خرچہ بھی کیا، ویسٹرن ٹوائلٹ، کھانا بھی بہت اچھا، اور یہ گروپ 250 یہ موقف میں گیا. جب یہ لوگ انٹر ہوئے، اب ایک لفظ ایسا آ جائے گا جس سے تھوڑا سا کلو آپ کو مل جائے گا، ایک سمجھنے کے لیے شاید ایک اشارہ، لیکن پھر بھی نہیں. جب پورا گروپ گیا، پورا دن کے تھکے ہوئے، پہلا دن جب اندر گئے سب بیٹھتے چلے گئے. میں تھا عربی لباس میں. جیسے میں انٹر ہوا تو جو اس کا آرگنائزر تھا اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ آر یو خوجا؟ میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ خوجا، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ. اس کا جملہ یہی تھا. چنانچہ میں فوراً باہر نکل گیا. اب یہ گروپ دیکھ رہا، اور واقعاً اس میں لوگ بہت محبت کرنے والے بھی تھے، اور ویسے بھی کہ بھائی ظاہر تو ایک ہے نا، یہ 80 یا 70% لوگ باہر نکل آئے پروٹیسٹ میں. ہمیں نہیں جانا اس میں، ہم نہیں ٹھہریں گے اپنے گروپ کے موقف میں. باہر آ گئے. انہوں نے کہا مولانا آپ کی کتنی انسلٹ کی. میں نے کہا نہیں، اس نے بات صحیح کہی. اگر یہ صرف خوجوں کے لیے وقف کیا گیا ہے یا بنایا گیا، حق ہے یہ اس موقف کو بنانے والے کا. یہ نہیں ہے کہ عزاداری ہے، امام کے ظاہر ہیں تو اس کے لیے حرام حلال کے مسئلے چینج ہو جائیں گے. اس نے بالکل صحیح رول استعمال کیا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹائل اس کا بڑا روٹ تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو اس نے حرام کا لفظ استعمال کیا، گیٹ آؤٹ. اچھا میں نے کافی سمجھا کے لوگوں کو کول ڈاؤن کیا، اور بعد میں پتہ بھی چلا کہ وہ ایک بیچارہ عراقی تھا جسے اس کا انتظام سنبھالا دیا گیا تھا، انگلش نہیں جانتا تھا. کسی نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ کوئی غلط آدمی آ جائے تو باہر نکالنے کے لیے انگلش میں گیٹ آؤٹ کہتے ہیں. کوئی شریفانہ اور کوئی اچھا لفظ نہیں بتایا اس کو. تو اس نے تو گیٹ آؤٹ یہی سمجھ کے کہا کہ یہ ایک عام سا لفظ ہے، لیکن بہرحال انداز بڑا سخت تھا، وہ تو عراقیوں کا ہو جاتا ہے. تو مجھ پہ خود گزری، لیکن میں نے پورے گروپ کو بتایا کہ مسئلہ شرعی یہی ہے جو یہ آدمی کہہ رہا. تو مسجد اللہ کے قانون بن گئے ہیں. فقہ میں جائیے گا، لکھا ہوگا چیپٹر آف وقف، وہاں پہ مسجد کے قانون ہیں. لیکن امام باڑہ سینٹر، وہاں پہ اختیار
ٹرسٹیز کا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب اب یہ کہ اگر یہ جماعت نماز یہاں ہو رہی ہے جیسا مردوں نے کہا کہ یہ یہاں کا مسئلہ ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا ٹرسٹیز نے کیا قانون بنایا ہے. اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو جب ایسا کیس آئے ان سے کانٹیکٹ کریں گے کہ آپ بتائیے, جو وہ کہیں گے وہی مسئلہ شرعی بن جائے گا. جیسے آپ کا اپنا گھر ہے, وہاں پہ آپ کی مرضی کہ آپ جس طرح سے بھی جماعت کی سیکوینس بنائیں, اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, وہ آپ سے پوچھے گا کہ وہ توضیح المسائل نہیں دیکھے گا کہ آغا سیستانی نے کیا لکھا. انہوں نے کہا کہ حرم میں لکھا ہوا ہے کہ فوٹوگرافی مثلا منع, جہاں لکھا تو کیا اس کا یہی مسئلہ ہے؟ جی ہاں, اس کا یہی مسئلہ ہے, اور خالی فوٹوگرافی نہیں. حرم میں جو میں نے خاص طور پہ ایک پرابلم پہلے سال دیکھا تھا جب یہ سسٹم لائے تھے, اب تو خیر انہوں نے اس میں اپنی حد تک کافی ریسٹرکشن ڈالی ہے, پھر بھی لوگ سسٹم کو بیٹ کرتے ہیں, مگر وہ حرام ہے, وہ گناہ ہے, وہ زیارت قبول ہی نہیں ہے. وہ کیا تھا, جب شروع میں انہوں نے فرسٹ ایئر جوتے یا جو شوز ریک تھے اس کو نکال کے وہ باکس بنائے تھے, گلاس باکسز, اس میں آپ اپنا جوتا خود رکھیے, سیلف سروس, لاک کیجئے اور چابی لے جائیے. مگر قانون تھا آپ حرم میں بیٹھے تو یہاں جوتے رکھیں, حرم سے نکلیں, جوتے لیں اور لاک ان لاک کر کے کی وہیں چھوڑ دیں. اب یہ نیکسٹ ٹائم ہم آتے ہیں, نیکسٹ ٹائم سے مطلب ظہر کی نماز کے بعد مغرب میں آئے, کوئی جگہ خالی نہیں, کوئی باکس خالی نہیں. تو اکثر لوگوں نے طریقہ اختیار کیا کہ جب ان کو وہ باکس خالی مل جاتا تھا حرم والا, اس میں جوتے رکھتے تھے, جب باہر جاتے تھے تو وہ اس کو ان لاک نہیں چھوڑتے تھے, وہ جوتے نکالے, خالی باکس, اس کو لاک کر کے کی اپنی جیب میں ڈالی اور ہوٹل لے گئے کہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو یہ یوز کریں گے. وہ ایک سسٹم, پورا سسٹم, یہ حرام تھا, یہ گناہ تھا. یعنی میں جو آپ کو بتائیے کہ میں تو بہت ہی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی, میں نے تو اپنے گروپ میں کہا کہ لوگ شراب پینے سے جہنم میں جاتے ہیں اور سور کھانے سے جہنم میں جاتے ہیں, یہ زائرین جوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. کتنی دیر وہ الگ بات ہے, ہو سکتا ہے کہ بس اللہ 100-200 جوتے مار کے ان کو واپس جنت میں بھیج دے, لیکن بہرحال یہ سزا ملے گی. کیوں؟ یہ حرام ہے. یہ حرم کی انتظامیہ جو آرڈر دے گی آپ کو اسے فالو کرنا ہے, چاہے آپ اس سے ایگری کریں کہ ایگری نہ کریں. تو اس کے علاوہ بھی یہ تو اب آپ کو معلوم ہے سسٹم چینج کیا, موبائل رکھوائیے اور یہ کیجئے, وہ خیر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. جو اس قسم کی جگہ ہوتی ہیں, ہر آدمی اپنی کنوینئنس ڈھونڈتا ہے, شرعی مسئلہ بھول جاتا ہے. بڑے بڑے نیک, پوائس, متقی, نماز کی صف اول میں بیٹھنے والے, نماز شب تک جن کی قضا نہیں ہوتی. اب امام باڑے کا اگر قانون ہے کہ آپ نے چائے پی یا پانی پی تو آپ گلاس یہاں نہیں پھینک سکتے, وہاں پھینکنا ہے مثلا ڈسٹ بن میں, امام باڑے کی حد تک یہ شرعی قانون بن گیا. ہو سکتا ہے سڑکوں پر اور بازاروں میں اور پبلک پلیسز میں اور شاپنگ مال میں اس کی مخالفت آپ کریں تو لیگلی آپ مجرم ہیں, شرعی مجرم نہیں ہیں. لیکن امام باڑے میں, سینٹر میں, یہاں پہ اگر آپ, یہ بھی قانون اگر بنایا, مجھے نہیں پتہ بنایا, پارکنگ, اتنی غلط سلط پارکنگ لوگ کرتے ہیں, متقی, پرہیزگار, نماز پڑھنے والے, اور بھاگے آتے جی ہماری نماز جماعت چھوٹ جائے نماز جماعت. کیونکہ اگر آپ یہ قانون توڑ کے نماز جماعت پڑھیں گے اس کا گناہ الگ ملے گا, نماز الگ غلط ہے, بعد میں ریپیٹ کرنا ہوگی. یہ اہل سنت کے ہاں نماز جماعت اور نماز جمعہ میں بہت پرابلم ہوتا. کراچی کی ساری سڑکیں بلاک, ان کو نماز پڑھنا. بمبئی کے اندر وہاں پہ مسجدوں میں لوگ باہر آ جاتے ہیں, اگر گورنمنٹ سے پرمیشن لیے تو ٹھیک ہے. تو یہی مسئلہ اس کا ہے. تو خالی نماز جماعت کی جگہ ایک آدمی نے آکوپائڈ کر لی, وہ نہیں, جتنے بھی اس قسم کے لا حرم بنائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ مکے اور مدینے کے حرم کے جو لا ہیں وہ آپ نہ مانیں, لیکن جو بالکل میں نے ایک لفظ کہا تھا جو ویلڈ ٹرسٹی ہیں وہ جہاں لا بنائیں گے, کربلا, نجف, قم, مشہد, سامرہ, کاظمین, جعفری سینٹر, بمبئی کے قیصر باغ و مغل مسجد, اور کوئی جمال پور, تاج پور میں کوئی نہ کوئی مسجد, امام باڑہ, وہاں کا ٹرسٹیوں کا بنایا ہوا ہر وہ قانون ماننا پڑے گا جس سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں لیکن جو اگینسٹ شریعت نہیں جا رہا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.